اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بھار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو قرابت دار ہی ہو۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا۔ لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے اور ڈیٹیل سے یہ جو ہم ایک سلسلہ ابھی شروع کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک کیسے حساب قیامت والے دن میں اصل میں ہوگا کیا، اللہ پاک ہم کیا کریں گے۔ تو اس میں مختلف چیزیں تھیں کہ بالکل کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ترازو رکھا جائے گا۔ یہ ساری ہم نے آیات دیکھی، ساری پہ اس سے پچھلی ویڈیوز میں، بلکہ اس کے ڈسکرپشن میں پچھلی 5 جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو ہوتی ہیں وہ میں پچھلی 5 ویڈیوز اس میں ڈال دیتا ہوں، تو آپ پچھلی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اسی سلسلے میں یہ جو آج کی آیت ہے، پہلے تو اس کا کنٹیکس اور یہ خود اٹ سیلف، یہ پوری سورہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ چھوٹی سی ہے، میرے خیال سے 45 آیات ہیں اس سورہ کی، تو آپ اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کے بارے میں یا ہمارا کیا اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں، کیا منصوبہ ہے، تو چھوٹی سی آیت ہے، سورہ ہے، تو اس کو ساری کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اور اردو میں، اپنی زبان میں، اردو یا جس کو انگلش سمجھ آتی ہے، زیادہ تر اردو ہی سمجھ آتی ہے، تو اردو میں اس کو سمجھیں، عربی ضرور پڑھیں لیکن ساتھ میں اردو میں اس کو سمجھیں، تو انشاءاللہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ اور اس آیت کی اگلی پچھلی بھی اگر دیکھیں تو اللہ پاک نے کہاں سے اپنی، کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے، اور اس آیت کے بعد اگر 2-3 آپ آیات دیکھیں نا، تو کیسے اللہ پاک نے، وہ بھی بڑی بہت اچھی آیت ہے، میرے خیال سے اس سے 2 آیات چھوڑ کے اگلی ہے، کہ جس میں اللہ پاک نے کیٹیگریکلی فرما دیا ہے کہ تم ان قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے، تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یہ کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہماری سوسائٹی میں کیا سلسلہ کار چلتا ہے یا ہے، وہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہی ہے، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہی ہے۔ تو اللہ پاک کے واضح احکامات ہونے کے باوجود انشاءاللہ یہ 1-2 چیزیں کر کے اسی قیامت کے ٹاپک کے انڈر، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے قبروں والا بھی، کیونکہ قبروں سے ہی اٹھانے کی قیامت کے بعد، قیامت میں اللہ پاک بات کرتا ہے، اور تو وہ بھی اسی کے کریں گے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے۔ اس پہ 5-6 آیات ہیں جو قرآن پاک میں مینشنڈ ہیں، وہ ساری ہم کریں گے گو تھرو۔ اس کو جلدی کر لیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کافی لمبی آیت ہے آج کی، لیکن بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ کوئی بھی جس نے جو کام اعمال کیے ہیں اسی کو ہی اس کی پوچھ ہونی ہے، اسی کو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں کیٹیگریکلی بات، اگین کوئی بھی شیئر نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ ظاہری بات ہے، کب کی بات ہے؟ دنیا میں تو امتحان نہیں ہے نا، یہ امتحان کی بات ہی ہو رہی ہے نا، قیامت کی بات ہی ہو رہی ہے۔ یہاں قیامت کا ورڈ نہیں ہے لیکن ذکر تو قیامت کا ہی ہے۔ ایون پچھلی آیات میں، اگلی پچھلی آیات میں بھی نہیں ہے، لیکن بات تو قیامت کی ہی ہے۔ تبھی بوجھ اٹھانے کی بات ہوگی، تب ہی بوجھوں کا حساب ہوگا، تو ظاہری بات ہے تبھی جب حساب ہوگا تو تبھی کوئی شیئر کر سکے گا نا، تو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں پہ آپ اب خود اپلائی کر لیں کہ کون کون ہمارے سوسائٹی میں کیا وہ بنائے جاتے ہیں کہ کسی پیر صاحب کا اگر وہ کر لیں تو وہ سارا کچھ معاف کرا دیں گے، یہ کر دیں گے،
یا کوئی اور کسی ہستیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو ایسا ہو جائے گا یہ وہ. تو اللہ پاک کا تو حکم یہ ہے جو قرآن میں ہے، اس کو آپ خود سمجھیں. میں صرف تھوڑی بہت ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. مین چیز یہ ہے کہ آپ اس میں سے کیا سمجھتے ہیں، آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں. صرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو اور یہ چینل ہے کہ میں آپ کو اس طرف توجہ دلاؤں اور آپ اس پہ غور و فکر خود کریں. ریفرنس نمبر اوپر ہے، ہر آیت کا ہوتا ہے ہمیشہ. اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا. مینز یہ کیپیبلٹی، یہ چیز اللہ پاک نے دینی ہی نہیں کہ چاہے وہ کوئی بلاتا پکارتا بھی رہے، نہیں، گو قرابت دار ہی ہو. اب یہ دیکھیں ماں باپ کتنے بڑے رشتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اگر ان کو اللہ پاک یہ دینا چوائس کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر ان کو کوئی مطلب دوزخ میں یا ان کو کچھ نہ کچھ عذاب سہنا پڑ جائے تو شاید وہ مان ہی جائیں، کیونکہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کرنے کا سوچتے ہیں، اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. تو وہ اللہ پاک نے وہ بھی ذکر کر دیا کہ چاہے قرابت دار ہی ہوں، مطلب اور کوئی ہستیاں وغیرہ تو پہلے بات ہو ہی رہی تھی جو میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن آگے قرابت داروں کا بھی ذکر کر دیا. تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا کہ اللہ پہ غائبانہ طور پہ اللہ سے ڈرنا ہے، ایمان لانا ہے بن دیکھے، غائبانہ طور پہ، بن سوچے سمجھے نہیں، سوچ سمجھ کے ہی لانا ہے. سوچ سمجھ کی تو اللہ پاک نے خود جگہ جگہ ہمیں حکم دیا ہے، بلکہ ہم پہ فرض ہے سوچنا سمجھنا. جگہ جگہ حکم ہے اللہ پاک کا یہ. اچھا، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا. نمازوں کی پابندی ضروری ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. نماز، پہلے بھی ہم نماز کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے بہت آیات میں تو نماز جو ہے اللہ پہ ایمان، شرک سے بچنا، توحید پہ ایمان لانا، قیامت کا دن میں اپنے میں خیال رکھنا اور نماز پڑھنا، یہ مین دین ہے، یہ کام ہے مین کرنے والے. اچھا، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا. لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. یہ وہی بات قیامت کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں قیامت کی ہی ساری کنٹیکس شروع بھی وہاں سے کی، اینڈ بھی آیت وہاں سے کی. لوٹنا کہاں ہے؟ قیامت والے دن ہی. جزاک اللہ خیر.